بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہم سب کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج آپ کے لیے میں ایک کوسچن ہے، اس کا آنسر لے کر آیا ہوں۔ خصوصاً خواتین کے لیے جو ہے نا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت جو ہے وہ حیض کے دنوں میں کون کون سی جو ہے نا وہ عبادات کر سکتی ہے، یعنی کہ عورت جو ہے، خواتین جو ہیں، جو حیض جو پیریڈز ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ کون کون سی عبادت کر سکتی ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو حیض کی والی جو عورت ہے وہ جو ہے نا وہ جو کون کون سی عبادت کر سکتی ہے، وضو کرے سب سے پہلے حیض جس کو ہوئے ہیں، پیریڈز ہوئے ہیں، وہ عورت سب سے پہلے وضو کرے۔ اس کے بعد وہ تکبیرات بھی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہے، استغفار بھی پڑھ سکتی ہے، اللہ کے نام بھی پڑھ سکتی ہیں، کلمہ پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھ سکتی ہیں، یعنی کہ یہ والے جو عبادات ہیں نا وہ کر سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، صدقہ خیرات کرنا، تکبیرات کرنا، اللہ کے نام پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، کوئی سا درود شریف بھی ہو جائے وہ پڑھنا، نماز والا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس میں وضو کر کے آپ پڑھیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو عورت جو ہے وہ کون کون سی بات کر سکتی ہیں پیریڈز میں، آج آپ کو صرف میں نے یہی بتانا تھا۔ ایک بہنہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کائنڈلی اس کا جواب دے دیں، تو میں نے کہا چلے ویڈیو بنا کے ایک اچھے طریقے سے جواب دے دیتے ہیں کہ کون کون سی بات کر سکتی ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، تکبیرات کہہ سکتی ہیں، صدقہ خیرات کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، اللہ کے نام پڑھ سکتی ہیں، کلمہ پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، نماز والا بھی پڑھ سکتی ہیں، دوسرا بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔